صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون وإن نشأ نغرقهم فلا صریخ لہم ولا هم ينقذون الا رحمة منا ومتاعا إلى حین وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَخَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ انہیں ان کے بزرگوں کی پیٹھ میں ہم نے بھری کشتی میں سوار کیا اور ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں بنا دی جن پر سوار ہوتے ہیں، اور ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں تو نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا اور نہ وہ بچانے والا، مگر ہماری طرف کی رحمت اور ایک وقت تک برتنا دیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا قل سیروا فی الارض فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، یعنی زمین میں پھرو، زمین میں یعنی یہاں وہاں کا سفر کرو۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں پوری زندگی بھاؤ نگر میں گزار دیے لیکن بھاؤ نگر کے باہر نہیں گئے۔ اگر اللہ نے طاقت دی تو گھومنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے کہ زمین میں پھرو، یہاں وہاں ٹہلو، دیکھو اور ساری چیزوں پر غور کرو کہ اللہ نے کس شاندار طریقے سے پیدا کیا۔ اور یہ بھی حدیث پاک آپ کو میں نے بتایا تھا کہ تفکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی اللہ، کا اللہ میں نہیں غور کرنا کہ اللہ کیسا ہے، نہیں، اللہ کی نشانیوں میں غور کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور کرو گے تو مومن بن جاؤ گے، اور اگر اللہ میں غور کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ لہذا اللہ کی نشانیوں میں غور کریں۔ کب کریں گے؟ جب جائیں گے، دیکھیں گے، چلیں گے، یہاں وہاں تب جا کے دیکھیں۔ لیکن ہمارا معاملہ، ہم ٹہلنے تو جاتے ہیں، پکنک پہ جو جاتے ہیں، لیکن وہاں اللہ کی نشانیوں پر غور نہیں کرتے بلکہ انجوائے۔ یہاں گھوڑے کی سواری، وہاں اونٹ کی سواری، یہاں یہ چیز، وہاں وہ چیز، اسی میں یہاں پیسے بھی خرچ کرتے، سب چلے جاتے ہیں، لیکن اس پر ہم نے کبھی غور کیا؟ غور ہم نے کیا کہ یہ دیکھو اللہ کی کیسی نشانی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں بامبے گئے تو گیٹ آف انڈیا ضرور جائیں گے، گیٹ آف انڈیا جا کر کے وہاں جائیں گے تو کشتی میں بیٹھیں گے، اس میں اور اسٹیمر میں بیٹھے جہاں گئے وہاں گئے۔ تو کیا آپ نے اس بات پر غور کیا کہ اگر اسی سمندر میں ایک چھوٹی سی چیز پانی میں ڈالے ڈوب جائے، لیکن اللہ کی شان دیکھو کہ اسی پر اتنی بڑی کشتی کو چلا رہا۔ یاد رکھیں یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے، ورنہ اس دریا میں چھوٹی چیز ڈوب جائے تو بڑی چیز کب بچے گی؟ وہ ڈوب جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں بھی غور کرو، دیکھو کہ ہم نے کس طرح تمہارے لیے ان کشتیوں میں نفع کی چیز بنائی، کیسے کیسے چلتے، ساری چیزیں۔ ویسے آج ہم تو ترقی کے دور میں، ورنہ لوگ پہلے پانی کے جہاز میں چلتے تھے، حج کرنے جاتے ہیں نا تو پورا سال لگ جاتا تھا، 6 مہینہ جانا 6 مہینہ آنا، تب جا کے پہنچے، پورا سال لگ جاتا۔ اور آج 6 گھنٹے میں وہاں پہنچ گئے، 6 گھنٹے میں وہاں سے واپس آتے تھے۔ جو ہے اب تو یہ فیسلٹی بھی بڑھاتی گئی، آپ 20 دن جانا چاہے تو 20 دن چلے جاؤ، 15 دن جانا تو 15 دن چلے جاؤ، 40 دن جانا تو 40 دن، ساری فیسلٹی آپ کے لیے ہے۔ کچھ لوگ صرف 7 دن کے لیے جاتے، یہاں سے گئے حج کے فور میں کہ مدینہ رکے، واپس انڈیا آ گئے، سب پیسے کا کما۔ بہرحال تو ان ساری چیزوں میں آپ کو غور کرنا، پلین میں بیٹھے وہاں بھی غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اسی انسان کو کیسی عقل دی، اس نے ایسی چیز بنائی، وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ ورنہ آپ سوچے اللہ کے حکم سے نہ ہو تو کوئی چیز چل ہی نہیں سکتی۔ تو یہاں پر جو کہا گیا، کافروں کو جھنجھوڑا گیا، کہاں تم اپنے باپ داداؤں کو سوچو
نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھے تھے، جو کشتی میں رہا وہی بچا، باقی سب ڈوب گئے، کشتی کے علاوہ جو باہر تو کوئی بچا نہیں۔ آپ سوچیں حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں تو کچھ سرفرے آ کے کہنے لگے نوح کیا کر رہا تھا؟ کشتی بنا رہا ہوں۔ سوکھا پڑا ہوا یا کشتی کا زمین میں دوڑاؤ کیا پتہ چل جائے۔ جب پانی بہنا شروع ہوا نا تو لوگ، نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان خودی، نوح علیہ السلام نے کہا ایمان لا لے، میں اللہ کا نبی ہوں، مان جائے بتوں کو چھوڑ دے۔ کہا نہیں، میں اگر پانی آئے گا نا تو وہاں جو ٹیلا اونچا والا نا وہاں پہنچ جاؤں گا۔ کہا وہاں آئے گا تو وہاں پہنچ جاؤں گا۔ پانی جیسے آتا گیا نا کہاں جائے گا پانی۔ یاد رکھیں انسان اگر کوئی آپ کو جسمانی تکلیف دنیا والے کے اعتبار سے ایسا تو آپ کو آرام ہو سکتا، لیکن اگر آپ کو روحانی یعنی آسمانی کوئی عذاب ملا ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ اگر آپ نے کسی کی بددعا لی لگ گئی تو اس کا کوئی علاج نہیں، سوائے کہ اس سے توبہ کرے، اس سے جا کے معافی مانگے۔ تو اللہ کی طرف سے جب اس کا عذاب آئے تو کوئی اسے بچا نہیں سکتا، چاہے آپ جتنے طاقتور ہو، چاہے کچھ بھی ہو، لیکن بچا نہیں سکتے ہو۔ آپ دیکھ لو صالح علیہ السلام کے قوم اتنے طاقتور، معلوم ہے 15 فٹ کے تھے، آج کوئی 10 فٹ کا آدمی نہیں ملے گا۔ تمہارا کتنا ہے؟ 6 فٹ 6 انچ۔ تو آپ دیکھ ان کو دیکھ کے لوگ کہہ دیں گے لمبو ہے۔ تو آپ سے اس زمانے کے اندر 15 فٹ کا انسان کتنا طاقتور، کتنا لمبا تھا، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا کچھ نہیں، نہ طاقت کام آتی، کچھ بھی کام نہیں۔ بڑے بڑے پہلوان یہی پڑے رہ جاتے۔ تو ان ساری چیزوں میں بھی انہیں غور کرنا ہے، کشتیوں کا چلنا، پہاڑوں کا ہونا، یہ ساری چیزیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے دیکھو یہ پہاڑوں کی میخ ان پہاڑ جو ہوتے ہیں نا، آج دیکھو زلزلے کی مدد میں بہت کم زلزلے ہونا، پہلے زلزلے بہت آتے تھے، زلزلے بہت، اور آج آ رہے، لیکن یہ آقا علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ اتنا ہم پر نہیں عذاب آتا، ورنہ جب پہلے لوگ گناہوں میں ملوث ہوتے اللہ کا عذاب آتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو ہلاک کر۔ اور اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرما رہا ہے کہ چونکہ جو عرب کے کافر تھے نا، جب جاتے نا دریاؤں میں، اگر کبھی کشتی ڈوبنے لگتی نا، ناؤ معلوم ہے ان کے ساتھ جو بت ہوتا نا اس کو اٹھاتے، جب وہ نہ سنتا سنے گا بھی کیا، تو کیا کرتے اٹھا کے پھینک دیتے۔ تو اللہ کہ اس وقت کس کو تم پکارتے ہو؟ اس وقت میں ہی ہوں جو تم مجھے بلاتے ہو، تو جب تم مجھے بلاتے ہو، یاد کرتے ہو، تم اس پر ایمان بھی لے۔ ان ساری چیزوں میں غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان سمندر میں ڈبکی لگائے کتنی دیر زندہ رہے گا؟ مر جائے گا، اسی میں مچھلیاں پوری زندگی گزار ڈال دی، وہی مچھلی زمین کے باہر آئے، پانی کے باہر آ جائے مر جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے، اللہ کا ایک نظام ہے۔ آپ دیکھیں انسان کے لیے اللہ نے کیا پیدا ہوا، دھیرے بڑا بڑا بڑا، جوان ہوا کہ بوڑھا ختم۔ کوئی انسان اگر بوڑھا ہو جائے تو جوان ہو سکتا ہے؟ چاہے جو سم آدمی میں کھا لے، جوان نہیں ہوگا۔ چاہے جتنی داڑھی وائٹ کو کالی کروا لے، جوان نہیں ہوگا۔ ارے بھائی بوڑھا بیل اس کی سینگ توڑ دی جائے تو بچڑا تھوڑی بن جائے گا، بوڑھا بیل ہی رہے۔ تو اب آپ دیکھیے کوئی انسان اگر اس طرف جا رہا پلٹ کے نہیں آ سکتا، اور جب موت لکھی تو بندے کی موت آ نہیں جائے گی، چاہے جتنا ہیلتھ سرٹیفکیٹ لے کے آ جاؤ کہ سب کچھ میرا اوکے ہے، لیکن کب موت آتی پتا چلتا ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں اپن مست ہیلتھ سرٹیفکیٹ ہے میرے بندے کو، کوئی بیماری اللہ کا شکر آج تک میں ایک گولی بھی نہیں کھاتا، نہیں کھاتا کب چلا جاتا پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا غور کرو، اچانک موتی آ رہی اس پر غور کرو۔ کہا بندہ جب گناہوں میں ملوث ہو جائے اللہ تعالیٰ اس قوم پر اچانک موت بہت زیادہ طاری کرتا۔ اور پھر اللہ نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے فرمایا جاتا ڈرو اس سے جو تمہارے سامنے ہے یا جو تمہارے پیچھے آنے والا ہے، اس امید پر کہ تم
پر مہر ہو. یعنی ایک چیز ہوتی عبرت اور ایک ہوتی ہے مثال، ایگزامپل. تو ساری جو پہلے کی قومیں تھی ان کے لیے عبرت تھی کہ انہوں نے اللہ کی بات نہ مانی، ہلاک کر دیے گئے. کسی کو پتھر برسا کر، کسی کو چیخ مار کر، کسی کو کچھ مار کر، کسی کو آسمان سے آگ برسا کر ہلاک کیے گئے. ان کی ساری نشانیاں تھی. پھر جو کہتے ہیں نا جس کے دل پر مہر لگ جائے تو وہ قبول نہیں کرتے. بندہ نماز نہیں پڑھتا کیا اس کے دل پہ مہر ہے، اس لیے اسے کوئی احساس نہیں ہوتا. ورنہ خدا کے گھر سے بلاوا اور بندہ نہ آئے نہ جوان. بہرحال آج کے درس میں پہلی بات تو یہی کہ ہم کہیں بھی سفر کریں تو ان چیزوں میں غور کرتے ہیں. اللہ نے اس کو بنایا، اس کو بنایا. غور کرتے جاؤ گے نا تمہاری اللہ کی معرفت بڑھے گی، اللہ پر یقین بڑھے گا. لیکن آج ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے؟ کبھی غور کرتے ہیں اللہ نے میرا ہاتھ دیا ہے، اللہ کا کتنا شکر ہے. اگر میری ایک انگلی نہ ہو تو میرا کام صحیح سے نہیں ہو سکتا. ایک ہاتھ نہ ہو، بھلے ایک ہاتھ ہو، پھر بھی کام صحیح سے نہیں ہو سکتا. اللہ نے کائنات کے اندر ہر چیز کسی نہ کسی حکمت سے بنائی. آپ کو سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے لیکن ماننا پڑے گا. اللہ پاک کے ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ